پورے پوٹینشل کے ساتھ کریں. سو آج کا جو ہمارے کلام کا عنوان ہے وہ نئی زبانیں ہیں. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے بات کرتے وقت، اس سے پہلے کہ مسیح یسوع صعود فرماتے، مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے. کون سے معجزات ہوں گے؟ لکھا ہے کہ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، پھر لکھا ہے نئی زبانیں بولیں گے، اور پھر لکھا ہے سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. سو آج ہم اس پیسج میں سے صرف ایک چیز پر زیادہ غور کریں گے، اور وہ ہے نئی زبانیں بولنا. دیکھیں، مسیح یسوع نے یہ نہیں کہا کہ جو رسول ہوں گے وہ نئی زبانیں بولیں گے. یسوع نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو پاسٹرز ہوں گے وہ نئی زبانیں بولیں گے. یسوع نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو بشپ ہوں گے صرف وہ نئی زبانیں بولیں گے. کلام مقدس فرماتا ہے کہ یسوع نے کہا ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے. وہ کوئی لڑکی ہو سکتا ہے، ہو سکتی ہے کوئی لڑکا ہو سکتا ہے، کوئی نوجوان ہو سکتا ہے، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی بزرگ، کوئی عام، کوئی غریب، کوئی امیر، کوئی بھی ہو، عمر کے کسی بھی حصے میں ہو. لیکن اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ جب وہ ایمان لائے گا تو وہ نئی زبانیں بولے گا. یسوع مسیح نے کنڈیشن کیا دی ہے؟ ایمان لانے والوں کے درمیان. اور میں ایک اور چیز کو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ وہ مختلف زبانیں بولیں گے. یسوع مسیح نے کہا وہ نئی زبانیں بولیں گے. اسی لیے جو لوگ بیگانہ زبانوں میں دعائیں کرتے ہیں ان کی آپس میں آپ کو دعائیں زیادہ میچ ہوتی نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ انڈیویجولز گفٹ ہے. یہ ایک انفرادی نعمت ہے جو روح القدس ایمانداروں کو عطا کرتا ہے. اور یسوع نے کہا کہ ایمانداروں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے کہ وہ نئی زبانیں بولیں گے. اور نئی زبانوں کے تعلق سے ایک چیز میں واضح کر دینا چاہتی ہوں. سوری، میں دوپٹہ پن کر لوں. کیونکہ اس نے مجھے پورے سرمن میں تنگ کرنا تھا، میں نے سوچا میں کچھ لمحوں کے لیے ڈسٹرب ہوں. آمین. سو ضروری ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یسوع نے کہا کہ یہ معجزات ہوں گے، اور ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہوگا کہ وہ کیا کریں گے؟ نئی زبانیں بولیں گے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جو مسیح یسوع پر ایمان لے کر آتا ہے، جو مسیح یسوع کو نجات دہندے کے طور پر قبول کرتا ہے، اسے روح القدس مل جاتا ہے، اور روح القدس اسے وہ قوت، وہ قدرت عطا کر دیتا ہے جو اسے اس زمین پر رہنے کے لیے درکار ہوتی ہے، جن میں سے بیگانہ زبان میں دعائیں کرنا ہے. بیگانہ زبان میں دعا کرنا ہمارے اندر موجود قوت، ہمارے اندر موجود قدرت کا اظہار ہمارے الفاظوں سے ہے، ہمارے لفظوں سے ہے. ہم اپنے الفاظ سے اس قوت کا اظہار کرتے ہیں جو روح القدس کے وسیلے سے ہمیں ملتی ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں بیگانہ زبان ایک ٹول ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے. یہ ایک ایسا ذریعہ ہے، ایسی سورس ہے جو ایمانداروں کو ملتی ہے تاکہ وہ اپنے دل کے جذبات جو روح القدس حاصل کرنے کے بعد قوت ملتی ہے اس کا اظہار کر سکیں، ایکسپریس کر سکیں. واٹ آئی ہیو ان سائڈ می، میرے اندر کیا ہے، اس قوت کا اظہار کرنے کے لیے ایماندار کو غیر زبان عطا کی جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں کہ بہت سے لوگ ایماندار ہیں اور ان کو روح القدس کا بپتسمہ ہے، لیکن وہ بیگانہ زبان میں دعا نہیں کرتے. تو میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اندر روح القدس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے روح القدس کی اس نعمت کا استعمال نہیں کیا. انہوں نے ابھی تک روح القدس کی اس نعمت کا استعمال نہیں کیا. کیوں؟ جب روح القدس ہمارے اندر آتا ہے تو روح القدس مکمل طور پر آتا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں آتا. جب روح القدس ہمارے اندر مکمل طور پر آ جاتا ہے تو وہ ہمیں تمام نعمتوں کے لیے، ہمارے لیے دروازے کھول دیتا ہے. پرابلم یہ ہے کیا ہم ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور جس میں سب سے نمبر 1 پہ بیگانہ زبانیں آتی ہیں، غیر زبان میں دعا کرنا ہے. جب تک ہم اس نعمت کو دل سے قبول نہیں کرتے، اپنے آپ کو اس کے لیے اوپن نہیں کرتے، وہ نعمت ہماری زندگی میں ایکٹیویٹ نہیں ہوتی.
کتنے لوگ جانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں آزاد مرضی پیدا کیا ہے؟ ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. خدا نے ہمیں آزاد مرضی پیدا کیا. آمین. سو جب خدا نے ہمیں آزاد مرضی پیدا کیا تو خدا کے عظیم خادم چارلس اسٹینلے پچھلے دنوں ان کی وفات ہوئی. بڑا دکھ بھی ہوا لیکن خوشی ہے کہ انہوں نے اپنی خدمت کی اور بہت اچھی خدمت کی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خدا اگر روبوٹ بناتا تو آپ کو بڑا عجیب لگتا. جب خدا چاہتا آپ اٹھتے, جب خدا چاہتا آپ سوتے. لیکن خدا نے آپ کو آزاد مرضی پیدا کیا ہے, اور آزاد مرضی کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کی مرضی کے خلاف آپ سے کچھ بھی نہیں کروائے. خدا آپ کی مرضی کے خلاف آپ سے کچھ بھی نہیں کروائے گا. اور ابلیس بھی آپ کی مرضی کے خلاف آپ سے کچھ کروا نہیں سکتا, کیونکہ خدا نے یہ گفٹ نسل انسانی کو دیا ہے کہ ان کے پاس پاور آف ول ہے, ان کے پاس مرضی ہے, ان کے پاس پاور آف چوائس ہے. سو اگر پاور آف چوائس کی بات کریں تو رول کچھ ہمارے اندر آ جاتا ہے, لیکن بیگانہ زبان کی نعمت تب تک ایکٹیویٹ نہیں ہوتی جب تک ہمارا یہ منہ اس کے لیے تیار نہیں ہو جاتا, جب تک ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کر لیتے, جب تک ہم اپنے آپ کو اسے سرنڈر نہیں کر لیتے. کیونکہ وہ بیگانہ زبان کے الفاظ نکلنے کہاں سے ہیں؟ ہمارے منہ سے. تو جب ہم اس کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, جب ہم ان الفاظوں کو جو روح القدس ہمیں ورڈز دیتا ہے, جو لیٹرز ہمیں روح القدس دیتا ہے, ان کو بولنے کے لیے جب تک ہم تیار نہیں, روح القدس زبردستی ہم سے وہ الفاظ نہیں بلوائے گا. اسی لیے آج بہت سے ایماندار اس نعمت سے محروم ہیں. وہ دعا بھی بہت کرتے ہیں, روزے بھی بہت کرتے ہیں, لیکن انہوں نے اس نعمت کے لیے اپنے آپ کو اوپن نہیں کیا, انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس نعمت کو. اس نعمت کے لیے انہوں نے یہ جو شرمانا اور ہچکچاہٹ ہے ابھی تک اس کو ہی نہیں چھوڑا. اور میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں, بیگانہ زبان روح القدس نہیں ہے. بیگانہ زبان روح القدس نہیں ہے, یہ روح القدس کی ایک نعمت ہے. یہ کیا ہے؟ روح القدس کی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے. اور جس سرمن میں سے میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہی ہوں, یہ سرمن پورے گھنٹے کا ہے, لیکن گھبرائی نہیں, میں گھنٹہ نہیں بولوں گی. میں اس میں سے چند اہم نکات پر بولوں گی, کیونکہ جب ہم نے پچھلے سال روح القدس پر سیریز کی تھی تو اس پر ہم نے بڑی ڈیٹیل میں سیکھا تھا. لیکن اپنے یوتھ کے لیے اور جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں, روح القدس کی رہنمائی سے چند نکات ہم سیکھیں گے. تو میں ایک چیز آپ پر واضح کر دوں کہ بیگانہ زبان روح القدس نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ایک نعمت ہے. جیسے شفا کی نعمت ہے, معجزات کی نعمت ہے, ہمارے پاس حکمت کی نعمت آتی ہے روح القدس کے سرے سے, ویسے ہی بیگانہ زبان ایک نعمت ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب روح القدس ہمارے اندر آتا ہے تو یہ نعمت ہمیں اسی وقت مل جاتی ہے. یہ نعمت ہمیں اسی وقت مل جاتی ہے. اب آپ کہیں گے پھر لوگ بولتے کہ تو پھر وہی بات آئے گی, کیونکہ انہوں نے ابھی تک اپنے دلوں کو اس نعمت کے لیے بولا نہیں. یا تو شرماتے ہیں, یا دل میں شک ہے, یا کنفیوژن ہے, یا بہت سے سوالات ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے, میں بول سکتا ہوں. بچپن سے ہمیں بہت سی تعلیمات ایسی فرق دے دی جاتی ہیں, ہم ان پر یقین نہیں کر پاتے. ہم لوگ جب ادھر پھاٹک پر رہتے تھے, ہم لوگ بہت چھوٹے تھے, 12-13 سال کی عمر میں جب میں نے بپتسمہ لیا, اور میں بڑی جوشیلی, بس اب خدمت کرنی ہے, پورے محلے سے میں ہدیہ زبردستی اکٹھا کیا کرتی تھی. بہنوں کو اکٹھا کرنا, دعائیں کروانی, اور ان سے کہنا ہدیہ کیوں نہیں آپ لوگ لے کر آتے. پھر جب ویکلی ہمارے پاس صاحب ہمارے پاس آتے تھے تو وہ ہدیہ میں ان کو دیتی تھی. سو خدمت کا بڑا جذبہ تھا دل میں. ہوا کیا کہ جب ہم لوگوں نے بپتسمہ لیا, میرے ساتھ محبوب بھائی تھے, میری دونوں فرینڈس بھی تھیں, ہم دونوں ایک دم چاروں اتنی بڑی ایج میں تھے, لیکن ہم لوگ دعا میں ٹھہرتے تھے کہ خدا ہمیں روح القدس دے. اور ہوا کیا کہ ہم لوگ ایک دن کمرے میں بیٹھ کر دعا کر رہے تھے, اور یوں میرے ہاتھ تھے, بلیو می, میں نے اپنے ہاتھوں کو پراپر سفید ہوتے دیکھا, بالکل وائٹ ہوتے دیکھا. اب جب میں اس چیز کو محسوس کر رہی تھی کہ میرے ہاتھ سفید ہوئے ہیں, اور میں تھوڑی حیران ہو رہی تھی, اتنے میں میری جو دونوں فرینڈس تھیں انہوں نے غیر زبان میں دعا کرنا شروع کر دیا. میں نے اپنی ایک دم سے اپنا منہ اٹھایا, سر اٹھایا, اور ان کی طرف دیکھنا شروع کیا, اور میں حیران ہوئی کہ یہ ان دونوں کو بیگانہ زبان مل گئی ہے اور مجھے نہیں ملی, اور پتہ نہیں میں بول سکوں گی یا نہیں, کبھی مجھے یہ نعمت ملے گی یا نہیں. ٹرسٹ میں اس تجربے کو اس لیے قبول نہیں کر پائی. پہلے تو میرے دل میں سوالات اٹھے, دوسرا یہ کہ میں اس بات کے لیے حیران تھی کہ ان کو ملی اور ابھی تک مجھے کیوں نہیں ملی, اور تیسرا یہ بھی کوشچن تھا کہ پتہ نہیں مجھے ملنی بھی ہے کہ نہیں. لیکن میرے عزیزوں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, روح القدس کی یہ نعمت ہر اس ایماندار کے لیے ہے جس نے مسیح یسوع کو قبول کر دیا. اب
बचपन का वो था और मुझे एक चीज़ की कमी ज़रूर महसूस हुई, हमें प्रॉपर टीच नहीं किया गया था। आप सब बड़े खुश नसीब हैं कि आपको एक टॉपिक पर महीनों कलाम सुनने को मिलता है। मुझे इतनी अगर तालीम होती शायद मैं उसी वक्त बेगाना ज़ुबान में दुआएं करती। फिर हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए, कुछ ऐसा यहाँ पर रहे, फिर वो खादिम का आना जाना कम हो गया, हम लोग काफ़ी दूर थे। फिर हम लोग एक ऐसे सेटअप में आ गए जहाँ पर तो बिल्कुल ही हमें गैर ज़ुबान के बारे में टीचिंग्स नहीं मिली, तो मैंने उसका तजर्बा भी नहीं किया। जब हम FGA बाइबल कॉलेज में गए और जब हम पर हाथ रखकर दुआ की गई, ट्रस्ट में मैंने अपने आप को ज़मीन से उठते महसूस किया। और उन्होंने ये कहा कि आपने अपने आप को आज़ाद करना है, जो रूल कुछ अल्फाज दे उनको बोलना है। और मुझे नहीं पता चला मैंने कब बेगाना ज़ुबान में दुआ करना चाहिए। जब तक आप अपने दिल से शब्द ना निकालें, ये लोग क्या हमें लोगों का बड़ा खौफ रहता है कि लोग हमें जज करेंगे, मुझ पर हंसे ना कि मैं कैसी गैर ज़ुबान। भाई आपको रूल कुछ ने दिया, बोले, ये रूल कुछ की आपके लिए नेमत है, इसके लिए लोगों को कोई हक नहीं कि वो आपको जज करें, ये आपका और खुदा का ताल्लुक है। और रूल कुछ अगर आपको ये नेमत दे तो बिना झिझक आप बोले। जितने यूथ बैठी हैं, मुझे पता है आप लोगों के अंदर एक हेजिटेशन है। जब रात को खुदावन के खातिर फरहान साहब दुआ कर रहे थे, हम सब ने रूहुल कुद्स को महसूस किया। और जिन लोगों ने रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी में महसूस किया, और मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ उन्होंने बेगाना ज़ुबान में इसलिए दुआ नहीं की क्योंकि वो शर्मा रहे थे, उनके अंदर हिचकिचाहट थी, उनके अंदर हेजिटेशन थी। मैं आपको बता दूँ, रूहुल कुद्स की इस नेमत का तजर्बा करने के लिए हमें अपने अंदर से ये शर्म निकालनी पड़ेगी। लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ वाला क्या महसूस करेगा, पता नहीं मेरे अल्फाज अच्छे लग रहे हैं या नहीं। जो अल्फाज आपको रूहुल कुद्स दे वही अल्फाज आपने बोलने हैं, और यही रूहुल कुद्स की नेमत है। हमें इस बात के साथ आप एग्री करते हैं। उसके बाद अब सवाल ये है, मैंने कहा कि जब रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी में आता है उसी वक्त हमें बेगाना ज़ुबान की नेमत मिल जाती है, लेकिन बोलना किसने है? मैंने। जब रूहुल कुद्स मुझे अल्फाज देगा तो बोलूंगी तो मुंह से निकलेंगे ना, लेकिन अगर मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, मैं दिल में खौफ या शर्माना या हिचकिचाहट को रखती हूँ, रूहुल कुद्स जबरदस्ती मेरे मुंह से वो अल्फाज नहीं, मुझे ओपन करना, अपने आप को खुले दिल से इजाज़त देने के रूहुल कुद्स जो मुझे अल्फाज दे मैंने वो बोलने हैं। आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें, बाइबल मुकद्दस में आपको बहुत से ऐसे वाक़यात मिलेंगे अमाल की किताब में जहाँ पर आपको पता चलेगा कि रूहुल कुद्स जब जब नाजिल हुआ बेगाना ज़ुबानें साथ ही में लोगों ने बोली। चलिए हम थोड़ा सा सर्वे करते हैं। सबसे पहला वाक़या ईद पेंतिकोस्त, अमाल 2 बाब में 1 से 14 आयत में। कल ईद पेंतिकोस्त है, आप सब जरूर आइएगा। हम ईद पेंतिकोस्त के बारे में भी सीखेंगे, रूहुल कुद्स के बारे में भी और सीखेंगे। ईद पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ? 120 की जमात है, दुआ करी, रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तो क्या हुआ? सब ने क्या करना शुरू कर दिया? बेगाना ज़ुबानों में बोलना शुरू कर दिया। अरे बाकी कौम के लोग हैरान है, ये सब क्या हुआ? सब ने बेगाना ज़ुबान में बोलना शुरू कर दिया। फिर ठीक ईद पेंतिकोस्त के 8 साल बाद सामरिया में फिलिप्पस की खिदमत के बाद बहुत से लोगों ने मसीह यीशु को कबूल किया और बपतिस्मा भी लिया। जब बपतिस्मा लिया तो उनमें से एक शमाउन जादूगर भी था जिसने मसीह यीशु को कबूल किया था। अब उन लोगों ने बपतिस्मा तो लिया, लेकिन अभी किसी को भी रूहुल कुद्स का तजर्बा नहीं था। हुआ क्या? पतरस और यूहन्ना वहां पर गए, उन पर हाथ रखकर दुआ की और उन सब ने बेगाना ज़ुबानें बोलना शुरू कर दी। और जब सब ने बेगाना ज़ुबानें बोलना शुरू की तो शमाउन जादूगर हैरान हुआ, ऐसा जादू तो मैंने भी नहीं कभी किया। परेशान हुआ और पतरस के पास जाकर कहने लगा, कुछ पैसे लो, ये वाली कुव्वत मुझे दो, ये जो तुमने हाथ रखे और ये सब गैर ज़ुबानें बोल रहे हैं, वो उस कुव्वत को महसूस कर सका था। उसने कहा मुझे ये कुव्वत चाहिए। पतरस ने से कहा कि तेरे पैसे तेरे साथ गारत हो। खुदा की नेमत को खरीदने की कोशिश करना कोई अच्छा आइडिया नहीं था, क्योंकि ये ऑलरेडी ईमानदारों के लिए मौजूद है। हालेलुया। हमारी एक बहन थी, उन्होंने एक दफ़ा कॉल की, फरहान साहब को मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। फरहान साहब गए, उनके लिए दुआ की और दुआ करने के बाद उसने कहा मुझे मतलब कुछ भी नहीं, मैं बड़ा नॉर्मल महसूस कर रही हूँ, मुझे कोई खौफ नहीं आ रहा। तो फरहान ने उससे कहा कि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ बेटा, ये जो रूहुल कुद्स है ना, ये हर ईमानदार के लिए है। ये किसके लिए है?
تو جب آپ کو کبھی ڈر لگے تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ ان تاثیروں کو چھڑک سکتے ہیں. یہ صرف آدمی کے پاس نہیں، یہ ہر ایماندار کے پاس اختیار ہے، کیونکہ اب خدا کا روح تمہارے اندر بستا ہے، اب تمہارے پاس وہ اختیار ہے. سو ان سب نے بیگانہ زبانوں میں دعا کرنا شروع کر دی. پھر ٹھیک ہے پینتیکوس کے 10 سال بعد کورنیلیس نام ایک غیر قوم کا شخص، ہمارے 10 باب میں آپ کو اس کی کہانی ملے گی، خدا سے بڑی محبت کرتا تھا، قرآن کرتا تھا، یہودیوں کو سپورٹ کرتا تھا، دعا میں بہت زیادہ وقت گزارتا تھا. پھر ایک دن خدا نے فرشتہ بھیجا اور اسے کہا تیری خیرات اور دعا قبول ہوئی، جاؤ اس جگہ پر پطرس ہے اس کو اپنے پاس بلوا لے. جب پطرس کو بلوایا گیا اور پطرس وہاں پہنچا، اور پطرس نے وہاں پر مسیح یسوع کے بارے میں بھی کلام ہی کرنا شروع کیا. کیا کیا؟ ہاتھ نہیں رکھا، ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کی، صرف کیا ہوا؟ ابھی پطرس وہاں پر کلام کر رہا ہے. اور دیکھیں کورنیلیس کی اسپرٹ کیسی ہے، وہ اکیلا نہیں بیٹھا تھا، اس نے اپنا پورا محلہ اکٹھا کیا ہوا تھا. اس کی یسوع کے لیے یہ محبت تھی. جتنے لوگ غیر قوم کے وہاں پر موجود تھے، لکھا وہ سب کے سب بیگانہ زبانوں میں دعا کرتے تھے. وہ سب کے سب بیگانہ زبانوں میں سب کرنے لگے ہیں. پطرس نے کہا آج میں جان گیا ہوں کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. پطرس کے ساتھ جو یہودی لوگ تھے وہ کہتے کیا روح القدس کی نعمت، روح القدس کی بخشش غیر قوموں کے لیے بھی ہے؟ کیونکہ اب خدا کسی ایک قوم کا نہیں، اب خدا سب کا بن گیا. ہاللیلویا. اور ان کو کیسے پتا چلا کہ ان کو روح القدس کا بپتسمہ ہے؟ انہیں کیسے پتا چلا کہ روح القدس غیر قوموں میں آ گیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بیگانہ زبانوں میں دعائیں کرنا شروع کر دیا. یہ سائن تھا کہ روح القدس ان کی زندگی میں آ چکا ہے. اس کے بعد عید پینتیکوس کے ٹھیک 20 سال بعد افسس کی کلیسیا میں یہ معجزہ ہوا. انہوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا. پولس رسول کو پتا چلا، پولس رسول وہاں گئے اور پولس رسول نے پوچھا کہ آپ نے روح القدس کا بپتسمہ پایا ہے؟ اور انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو سنا بھی نہیں، ہم نے روح القدس کے بارے میں سنا بھی نہیں. اور وہاں پہ جب پولس رسول ان کو تعلیم دی، ان کو بپتسمہ دیا اور ان کے لیے دعا کی، تو وہاں پر بھی لکھا کہ وہ سب بیگانہ زبانوں میں دعائیں کرتے ہیں. جب جب روح القدس نازل ہوا تب تب ایمانداروں نے کیا کیا ہے؟ بیگانہ زبانیں بولی. وہی پیشن گوئی جو یسوع نے کی تھی کہ وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے. اور یہ ایک عام وہاں پہ سسٹم تھا. جب جہاں پہ کوئی جماعت یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئی، انہوں نے اپنے دلوں کو یسوع کے لیے کھولا. ایگزیکٹ اسی لمحے روح القدس ان کی زندگی میں نازل ہوا اور اپنی پہلی نعمت ان کو دی، اور وہ یہ تھی کہ ہر ایماندار بیگانہ زبانوں میں دعائیں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے دل میں سوال آئے کہ زبان ہی کیوں؟ مطلب روح القدس ہم سب کی بڑی اہم ضرورت ہے، لیکن بیگانہ زبان ہی اس چیز کا نشان کیوں ہے کہ میرے اندر روح القدس ہے؟ آپ جانتے ہیں خدا نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں. سننے کی نعمت ہے، دیکھنے کی نعمت ہے، ٹیسٹ کرنے کی نعمت ہے، محسوس کرنے کی نعمت ہے. ان ساری نعمتوں میں سے ایک بڑی کمال کی نعمت جو خدا نے ہمیں دی ہے وہ بولنے کی نعمت. کون سی نعمت ہے؟ اور یہ جو کمیونیکیشن ہے، یہ جو بولنا ہے نا، یہ ہمارے لیے سب سے ہیلپ فل ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے جذبات کا اظہار بول کر کرتے ہیں، اپنے غصے کا اظہار بول کر کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار بول کر کرتے ہیں، اپنی اچھی تمیز یا بری تمیز کا اظہار بھی بول کر کرتے ہیں. سو ہمارے اندر کیا ہے، ہماری شخصیت کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، وہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب ہم بولتے ہیں. ہمارے بولنے سے ہماری شخصیت ڈیفائن ہوتی ہے. ہمارے بولنے سے ہم اپنے جذبات کا دوسروں کے ساتھ اظہار کر سکتے ہیں. ہم اپنے بولنے سے دوسروں کو اپنی فیلنگز، اپنے احساسات سمجھا سکتے ہیں. اس لیے جب روح القدس انسان کی زندگی میں آتا ہے، جب روح القدس ایک ایماندار کے باطن میں آتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اس کی زبان کو چنتا ہے. کسے چنتا ہے؟ تاکہ آپ اس کا اظہار کر سکیں. وہ جو آپ کے اندر آ چکا ہے، وہ جو روح القدس ہے، جو خدا ہے، جب وہ آپ کے باطن میں آئے تو آپ کو بہت سے لوگ جب روح القدس کا انہیں بپتسمہ ہوتا ہے وہ کھڑے نہیں رہ پاتے. بہت سے لوگ کانپنے لگتے ہیں، بہت سے لوگ بہت زیادہ رونا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میکسیمم لوگ جب روح القدس کا بپتسمہ پاتے ہیں تو وہ بیگانہ زبان میں دعائیں کرتے ہیں. یہ روح القدس کے بپتسمے کا ظاہری نشان ہے.
اور بلیو می میں ایک خاص عرصے تک اس نعمت سے محروم رہی ہوں، لیکن وہ لمحہ جب میں نے روح القدس کو ایکسپٹ کیا، میں نے اپنے دل کو کھولا، میں نے اپنی زندگی میں بہت فرق محسوس کیا۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ایماندار کی زندگی میں روحانی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ آگے ہم سیکھیں گے۔ میں نے کہا کہ جب روح القدس ہماری زندگی میں آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں بولنے کی نعمت دیتا ہے، بیگانہ زبان کی نعمت دیتا ہے، تاکہ ہم اپنے اندر کی قوت کو، روح القدس کے وسیلے سے آئی ہوئی قدرت کو اپنے الفاظوں سے ایکسپریس کر سکیں، ہم اظہار کر سکیں کہ ہم کس قوت سے معمور ہیں۔ شارٹ میں 2 کوسچن اکثر کیے جاتے ہیں۔ پہلا کوسچن، میں حوالہ نہیں بولوں گی، اس کی کافی ڈیٹیل اسٹڈی ہے۔ قرنتھیوں 15 باب کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ پولس رسول نے کہا یہ نہیں کرنا، بیگانہ زبان میں باتیں نہیں کرنی۔ تو میں آپ کو شارٹ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتی ہوں، اگر آپ قرنتھیوں کی کلیسیا کے خط کی ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں اور اس کی تاریخ پڑھیں تو یہ خط پولس رسول نے نصیحت کرنے کے لیے نہیں لکھا، یہ خط پولس رسول نے بہت سے سوالوں کے جواب دینے کے لیے لکھا، جس میں طلاق کے بارے میں ہے، حرام کاری کے بارے میں ہے، اور پھر 15ویں باب میں روح القدس اور بیگانہ زبانوں کے بارے میں۔ پرابلم کیا تھی؟ قرنتھی کی کلیسیا میں کیا مسئلہ تھا؟ قرنتھی کی کلیسیا میں جب بیگانہ زبانیں لوگوں کو مل رہی تھی تو اس میں کیا ہوتا تھا، اس طرح چرچز نہیں ہوتے تھے، آغاز میں جماعت ہوتی تھی، دائرہ بنا کر سب بیٹھتے تھے، سب دعا کرتے تھے، جس کسی کا دل کرتا وہ کلام کی کوئی سچائی یا بھید ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ لیتے تھے، وہ شیئر کرتے تھے کہ آج میں یہ کلام کی سچائی بانٹنا چاہتا ہوں۔ سو ایماندار کیا کرتے تھے؟ قرنتھیوں کی کلیسیا نے کیا کیا؟ مثال کے طور پر اب میتھیو بھائی ہیں، ان کو بیگانہ زبان کی نعمت ملی ہے، ہم جماعت میں بیٹھے ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہیں، بیگانہ زبان میں بولے جا رہے ہیں، کلام دعا نہیں کر رہے، کلام کرتے جا رہے ہیں بیگانہ زبان میں۔ اب جو باقی کلیسیا بیٹھی ہے، کیونکہ بیگانہ زبان ہمیں سمجھ نہیں آتی، سو باقی کلیسیا حیران ہوتی تھی، اب یہ بھائی چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور یہ پرابلم قرنتھیس کی کلیسیا میں تھا۔ پھر ایٹ اے ٹائم 2 لوگ کھڑے ہو جاتے تھے کلام سنانے کے لیے، ان میں سے بہت سے لوگ اس طرح سے ان چیزوں کا غلط استعمال، اس نعمت کا غلط استعمال کر رہے تھے، اور پھر پولس رسول کو سوال لکھ کر بھیجے گئے کہ اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر پولس رسول نے کہا کہ میں 5000 باتیں کرنے سے بہتر ہے میں کیا کروں، 5 باتیں کروں جو سب کو سمجھ میں آ جائیں، جو کلیئر ہوں، جو واضح ہوں۔ اور پھر وہی رسول اسی خط میں لکھا بیگانہ زبانیں بولنے سے منع نہ کرو۔ پولس رسول خود کہتے ہیں کہ زبانیں بولنے سے منع نہ کرو، پھر کہتے ہیں جو بیگانہ زبانوں میں دعائیں کرتے ہیں وہ خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ سو وہاں پہ جو جتنی کنفیوژن بنتی ہے یا جتنے لوگ سوال کرتے ہیں، میرے جس اس کی ہم پھر کبھی ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے، لیکن وہ صرف ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے، سوالات کے جوابات ہیں۔ سو ہم سیاق و سباق کے بغیر ایک آیت کا استعمال نہیں کر سکتے کہ پولس رسول نے کیوں کہا کہ بیگانہ زبانوں میں باتیں نہ کریں، باتیں سے کی جاتی ہے، اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ پولس رسول نے کہا کہ یہ چیزیں وقتی ہیں۔ حوالہ استعمال کیا جاتا ہے قرنتھیوں 15 باب کا، یہ جو بیگانہ زبانیں ہیں، معجزات ہیں، یہ ساری چیزیں وقتی ہیں، یہ مسیح تک کے آنے تک ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے عزیزو، کیا مسیح آ گیا ہے؟ یسوع آ گیا ہے، کیونکہ ابھی ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ ویسا نہیں ہو پاتا، اسی لیے ہمیں بیگانہ زبان کی ضرورت ہے تاکہ روح القدس کی رہنمائی سے ہم ڈائریکٹ خدا کے ساتھ بات چیت کر سکیں، تاکہ ہم خدا کے ساتھ آنے والی کامل زندگی تک قائم رہ سکیں۔ سو پولس نے جو یہ بات کی نا، یہ مسیح کے آنے تک کی ہے، اس کا مطلب یہ جب یسوع آ جائے گا، ہم لوگ نئے یروشلم میں چلے جائیں گے، تو وہاں پہ آپ کو معجزات کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہاں پہ کوئی بیماری نہیں ہوگی، وہاں پہ آپ کو شفا کی نعمت کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پہ کوئی شوگر، بی پی ہائی لو نہیں ہونا، وہاں پر کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا غم، کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوگی جس سے چھوٹنے کے لیے آپ کو معجزے کی ضرورت ہو، اور وہاں پر بیگانہ زبان بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا خدا آپ کے روبرو ہوگا، آپ اپنے خدا کے روبرو ہوں گے۔ اس لیے پولس کہتے ہیں یہ مسیح کے آنے تک کی چیزیں، جب تک یسوع نہیں آتا مجھے تو بیگانہ زبان کی ضرورت ہے، مجھے اپنے خدا سے ہم کلام ہونے کی ضرورت ہے، مجھے ایک ایسا میڈیم چاہیے جو بنا رکاوٹ کے مجھے میرے خدا تک رسائی دے سکے، اور وہ بیگانہ زبان میں دعائیں کرے۔ لاسٹ پہ سوال ہے، کیا بیگانہ زبانیں سب کے لیے ضروری ہیں؟ کیا ہر ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیگانہ زبان میں دعائیں کرے؟ تو اس کا جواب ہے جی۔ کیوں؟
کیوں؟ کیونکہ ہر ایماندار کو خدا کے ساتھ رابطہ بنانے کی ضرورت ہے. اگر میری امی بیگانہ زبان میں دعائیں کرتی ہیں تو میرا تو ریلیشن نہیں بنا خدا کے ساتھ. مجھے اپنا خدا کے ساتھ ریلیشن بنانے کے لیے روح القدس کی معموری کی ضرورت ہے. مجھے روح القدس کی رہنمائی کی ضرورت ہے. مجھے پاک روح کی ضرورت ہے. سو انڈیویجولی انفرادی طور پر ہر ایک کو بیگانہ زبان میں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی پوچھتا ہے کہ کیا سب کو بیگانہ زبان میں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ اس کو جواب دیں کہ جی ہاں سب کو ضرورت ہے کہ وہ بیگانہ زبان میں دعائیں کریں، تو پھر وہ کہیں گے کہ سب بولتے کیوں نہیں ہیں؟ تو پھر ان سے آپ یہ سوال کریں کہ کیا پیسوں کی سب کو ضرورت ہوتی ہے؟ تو وہ آپ سے کیا کہیں گے؟ بالکل سب کو ضرورت ہے. تو پھر سب کے پاس پیسے کیوں نہیں ہوتے؟ کیا سب بچوں کو اچھے اسکولز میں پڑھنے کے لیے جانا چاہیے؟ جانا چاہیے. پھر سب بچے اچھے اسکول میں پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ شارٹ کمنگز ہیں، ہماری لمیٹیشنز ہیں، ہم محدود ہیں، رکاوٹیں ہیں. اور ایک ایماندار کی زندگی میں بیگانہ زبان بولنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اس کا شک ہے کہ کیا میں بول سکتا ہوں یا نہیں، کیا میں بولوں. سو ایمانداروں اپنے اندر سے یہ شک، یہ ہچکچاہٹ، یہ شرمانہ نکالیں گے تو آپ اس نعمت کا بہتر استعمال کر سکیں گے. بیگانہ زبان ہر ایماندار کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ لاسٹ پہ کینتھ ہیگن کی کتاب میں نے پڑھی اور انہوں نے 10 نقطے بتائے کہ ایماندار کو بیگانہ زبان میں دعا کیوں کرنی چاہیے. کبھی آپ ایزی ہوں، کبھی یوٹیوب یوز کر رہے ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے شارٹس روکیے گا، تھوڑی دیر کے لیے ٹک ٹاک روکیے گا اور گوگل پر اس پہ یوٹیوب کی بار میں لکھیے گا کینتھ ہیگن. تو بڑے خدا کے عظیم خادم ہیں، وہ روح القدس سے بڑے مامور تھے، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے. سو آپ کو بڑی برکت ملے گی. سو انہوں نے 10 پوائنٹ بتائے. سو میں 10 نہیں بولوں گی، میں صرف 5 پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کو بیگانہ زبان میں دعا کیوں کرنی چاہیے. سب سے پہلا نقطہ وہ کہتے ہیں ہمیں بیگانہ زبان میں اس لیے دعا کرنی چاہیے کیونکہ ایماندار کے اندر روح القدس ہے، یہ اس کا ظاہری نشان ہے. بیگانہ زبان اس بات کا ظاہری نشان ہے کہ روح القدس آپ کے اندر ہے. روح القدس ہے تو بیگانہ زبان ہے. یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ آپ کو روح القدس کا بپتسمہ ہو چکا ہے. دوسرا، ہم نے ہسٹری میں بھی پڑھا، جتنے لوگوں نے روح القدس پایا انہوں نے کیا کیا؟ بیگانہ زبان میں دعائیں کرنا شروع کر دی. پھر دوسرا نقطہ جو کینتھ ہیگن بولتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں بیگانہ زبان میں اس لیے دعائیں کرنی چاہیے کیونکہ ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہماری روحانی ترقی. پولس کہتے ہیں جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے، وہ اپنی ترقی کرتا ہے، وہ اپنی روحانی ترقی کرتا ہے. انگلش زبان کے لیے اس کی لفظ ایڈیفائی یوز ہوا. ایڈیفائی سے مراد آپ موبائل چارج کرتے ہیں، چارج کر کے اس کو سوئچ میں لگاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ بیٹری کیا ہو جائے؟ چارج ہو جائے. جب ایماندار بیگانہ زبان میں دعا کرتا ہے ایماندار کیا ہو جاتا ہے؟ چارج ہو جاتا ہے. تیسری وجہ ہمیں بیگانہ زبان میں دعائیں کیوں کرنی چاہیے، اس لیے کیونکہ بیگانہ زبان ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ خدا میرے اندر بستا ہے. بیگانہ زبان مجھے اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ کون میرے اندر ہے؟ خدا میرے اندر ہے. اور اس سے کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے جو بدن ہے خدا کا کیا ہے؟ مقدس ہے. خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. عام انسان ہے، ہم انگلش بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، ہمارے اندر جذبات بھی ہیں، آنا جانا بھی ہے. تو پھر ایک ایماندار کے پاس کیا ایسی چیز ہے جو اس کو ریمائنڈ کروائے کہ میرے اندر خدا ہے؟ تو وہ جب دعا کرے گا وہ بیگانہ زبان کے الفاظ اس کو ریمائنڈ کروائیں گے کہ خدا کا روح مجھ میں بستا ہے. ہاللیلویا. چوتھا نقطہ ہمیں بیگانہ زبان میں دعا کیوں کرنی چاہیے. کینتھ ہیگن کے مطابق ہمیں بیگانہ زبان میں اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ بیگانہ زبان میں دعا کرنا ہمیں ایگزیکٹ خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرنا سکھاتا ہے. بیگانہ زبان میں دعا کرنا ایگزیکٹ خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرنا. خدا کیسے الفاظ چاہتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہماری شخصیت ناقص ہے،
ہم گناہ کے بدل میں رہتے ہیں, ہمارے الفاظ ناقص ہیں, جذبات ناقص ہیں, شاید ہم اس لیول پر جا کر خدا کی شکر گزاری نہ کر سکیں, ہم اس لیول پر جا کر خدا سے مانگ نہ سکیں. سو روح القدس ہمیں بیگانہ زبانیں دیتا ہے تاکہ ہم خدا کے لیول پر جا کر خدا سے بات کر سکیں, ہم خدا کے ساتھ ہم کلام ہو سکیں. پانچویں اور آخری بات کو کہتے ہیں ہمیں کیوں بیگانہ زبان میں دعا کرنی چاہیے, کیونکہ بیگانہ زبان ہمیں دنیاوی خیالات سے آزاد کر دیتا ہے. ہمیں کیا کرتا ہے؟ دنیاوی خیالات سے آزاد کر دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ دعا کر رہے ہیں اپنی امی کے لیے اور آپ نے آنکھیں بند کی, اور آپ میں سے سب لوگوں نے یہ بات تجربہ کی ہوگی, جب ہم کسی ایک بات کے لیے دعا کرتے ہیں بعض وقت ہم اس کے بارے میں سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دعا میں بیٹھے اور آپ اپنی امی کے لیے دعا کریں اور آپ کو یاد آیا کہ آپ کی امی نے آپ سے 100 روپیہ ادھار لیا تھا, پھر آپ سوچیں کہ میں نے امی سے واپس کیسے لینا ہے, اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ دعا کے دوران آپ نے پلاننگ شروع کر دی ہے کہ میں یہ کام کروں گا, وہ کروں گا. آپ نے اپنے ابو کے لیے دعا کی, پھر آپ کو یاد ہے میں نے تو ابو کے کپڑے نہیں استری کیے. سو دعا کے دوران ہی آپ سوچتے ہیں میں نے تو ابھی کپڑے بھی استری کرنے ہیں. آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں